बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब तरीक़त, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज कुछ टॉपिक्स जो मैंने समझा ज़रूरी कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, वो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे तो उनके मुतालिक आंसर करना बड़ा ज़रूरी था और इसमें आप लोगों को आगाही देना भी ज़रूरी था कि इसमें जिस तरीके से हमने आपको मकाम क़ल्ब बताया है कि यहाँ पर आपका मकाम क़ल्ब होता है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। तो ये पूछा गया कि ये आप मकाम क़ल्ब बता रहे हैं, तो ये मकाम क़ल्ब कहाँ से आया। एक तो हम ये आपको आज इसमें क़ल्ब नूरी, इसको क़ल्ब नूरी भी कहते हैं, इस क़ल्ब नूरी के मतलब बताएंगे कि हकीकत क़ल्ब क्या होता है। और इसमें आज हम हमारा टॉपिक में कश्फ क्या है, और इसके बाद हमारे पास इल्म लदुनी। ये मैं कोशिश करूँगा कि आज इन 3 टॉपिक्स को मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ। जिस तरीके से आप लोग जान चुके हैं कि हमारे पास इसमें जो हमारे पास नफ्स का मकाम है वो यहाँ आपकी नाफ से होता हुआ, आपके नाफ के इस मकाम से होता हुआ ये बिल्कुल सीधी लाइन में नाफ से यहाँ तक फोरहेड के दरमियान ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारे का सारा जो सीधी लाइन आ रही है ये आपकी नफ्स की लाइन है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन किया गया है कि आप जिस तरीके से बताते हैं कि मकाम क़ल्ब यहाँ पर है, तो क़ल्ब तो असल में कुछ लोग को क़ल्ब इसको समझते हैं जो कि ये गोश्त का लोथड़ा जो कि खून पंप कर रहा है, या इसमें यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में है कि तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब अगर वो सही हो जाए तो तुम्हारा पूरा जिस्म ही दुरुस्त हो जाता है। तो आप क्यों मकाम क़ल्ब और बता रहे हैं? तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसका आंसर किया जाए। देखिए, मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा। सबसे पहले हम कुरान पाक की बात करते हैं। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 4 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने किसी भी इंसान के पहलू में 2 दिल नहीं बनाए, यानी कि किसी इंसान के वजूद के पहलू में 2 दिल। अच्छा, आप देखें, ये आपके सामने वजूद नज़र आ रहा है आपको। इस वजूद का पहलू कौन सा बनता है? इस साइड से अगर देखा जाए तो ये पहलू बनता है, इस साइड से देखा जाए तो ये पहलू बनता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने किसी भी इंसान के वजूद के अंदर 2 दिल नहीं बनाए, उसके पहलू में 2 दिल नहीं रखे। आप इस आयत को पढ़ सकते हैं सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 4 के अंदर। अच्छा, अब अगर ज़रा मेडिकली इस चीज़ को देखा जाए तो मेडिकली ये वाला अगर दिल है, जिसको लोग अगर कहें कि ये क़ल्ब है, ये वाले क़ल्ब 2 हो सकते हैं। ये मेडिकली प्रूव्ड है बात कि बहुत सारे लोगों में, रेयर केसेस में ये चीज़ें हुई हैं कि यहाँ पे 2 क़ल्ब उन लोगों के, ये जो इसको, और वहाँ पर जो लफ्ज़ है, ये तो दिल हम इसको कहते हैं ना, दिल कहते हैं, खून पंप करने वाला एक आला है जिसको दिल कहते हैं। कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मिन क़ल्बैनी, कि क़ल्ब के मुतालिक कहा गया है, तो ये दिल 2 हो सकते हैं। चलें, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब भी इंसान कोई एक गुनाह करता है तो उसके क़ल्ब के ऊपर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर तो वो तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है तो वो नुक्ता मिटा दिया जाता है, लेकिन अगर वो करता रहता है, गुनाह करता रहता है, तो एक वक्त आता है कि उसका क़ल्ब बिल्कुल ही स्याह हो जाता है। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं क़ल्ब नूरी के मुतालिक। तो क़ल्ब नूरी का टॉपिक अभी हमारा चल रहा है कि उसका क़ल्ब बिल्कुल स्याह हो जाता है। अच्छा, अगर ये बात है, अगर इस क़ल्ब को समझा जाए कि ये वाला क़ल्ब जो है वो क़ल्ब नूरी है, या ये क़ल्ब है, या इस क़ल्ब की जो रूह है वो क़ल्ब नूरी है, तो देखें, आप बेशक एक बहुत ही नेक सिफ्त इंसान को ले लें और एक कोई ऐसा काफिर, मुशरिक और बहुत ज़्यादा गुनहगार किस्म का इंसान ले लें, जाके उसको मेडिकली उनके सीने को शक कराया जाए और जाके देखा जाए तो दोनों के क़ल्ब एक जैसे होंगे, कोई उनमें फ़र्क नहीं होगा। उसमें कोई स्याही वाला मामला नहीं होगा जो कि जो शख्स बहुत ज़्यादा नेक होगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो कोई सफ़ेद नहीं होगा, या जिसका बहुत ज़्यादा जो गुनाहगार है वो बिल्कुल स्याह नहीं होगा। ऐसा कोई भी मामला नहीं है।
تو اصل میں جو حضور پاک نے بات کی ہے، حضور پاک نے جس قلب کی بات کی ہے وہ اس قلب کی بات ہے۔ یہ جو قلب نوری ہے یہ ہماری روح کے اوپر ایک پوائنٹ ہے۔ دیکھیں اگر ہم اس قلب کی بات کریں نا، اس قلب کی جو روح ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب یہ پورا وجود ہے، اس پورے وجود میں انگ انگ کے اندر انسان کے اندر روح ہے، تو اس قلب کی جو روح ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ دیکھیں اگر یہ قلب کی، اس کو ہم اگر فار ایگزامپل کنسیڈر کر لیں کہ اسی قلب کی روح جو ہے وہ قلب ہے، تو پھر اگر یہ دو قلب ہوں انسان کے اندر، تو پھر یہاں پر بھی قلب ہے تو اس کی روح کو بھی پھر قلب ہی کہیں گے نا، دونوں کی روح کو قلب کہیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کسی انسان کے اندر دو قلب نہیں رکھے، تو پھر وہ جو ہم یہ دو قلب والی بات ہے، جو جسمانی طور پر جو فزیکلی جو قلب ہیں وہ بھی ہو جائیں گے پروفڈ، اور جو ہے وہ باطنی قلب وہ دونوں وہ بھی پروفڈ ہو جائیں گے، دو ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ والا قلب کبھی بھی قلب نوری نہیں ہو سکتا۔ میں بتاتا ہوں کہ جو حضور پاک کی حدیث تھی کہ یہ جو انسان کے جسم میں جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کا پورا وجود ہی درست ہو جاتا ہے، تو وہ کیا بات تھی، وہ بھی ہم اس بات کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو جو حضور پاک نے فرمایا کہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، تو وہ اصل میں اس قلب نوری کی بات ہو رہی تھی۔ ایک ہمارا جو ہے قلب ظاہری ہے، یہ قلب ظاہری ہے، یہ قلب نوری ہے، یا اس کو قلب نوری کہتے ہیں، اس کو قلب صنوبری بھی کہتے ہیں۔ اچھا اب بات کرتے ہیں کہ کیا کہ اصل میں حضور پاک نے اس قلب کی بات کی کہ اس قلب کے اوپر سیاہ نقطہ پڑتا ہے، جو آپ کے اس کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے، جو آپ کی روح کے اوپر پوائنٹ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ والا قلب، اس کا کیوں حضور پاک نے فرمایا کہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا درست ہو جائے تو پورا جسم، پوری باڈی ہی آپ کی درست طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ اصل میں اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ دیکھیں یہ قلب نوری ہے، اور یہاں سے اللہ کا نور انٹر ہوتا ہے انسان کے اندر، اس قلب نوری کے ذریعے سے اللہ کا نور اس کے ذریعے سے انسان کے قلب کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ اللہ کا نور اس جگہ پہ انٹر ہوتا ہے تو یہ دونوں آپ ذرا دیکھیں تو یہ دونوں ہمسائیگی میں ہیں، یہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے۔ اگر اس کے ارد گرد یہاں پر اللہ کا نور آتا ہے تو یہ اس کی ہمسائیگی میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی اللہ کا نور اترتا ہے، اس قلب کے اوپر بھی اللہ کا نور اترتا ہے، اور اس قلب کے اوپر جب اللہ کا نور اترتا ہے تو اس کے قلب پہ اللہ کے نور اترنے کی وجہ سے اس کے اندر جو، کیونکہ یہ آپ کا کیا کر رہا ہے، یہ خون کو پمپ کر رہا ہے، یہ والا جو آپ کا دل ہے جس کو آپ قلب بھی کہتے ہیں، جو بھی کچھ کہتے ہیں، بہت سارے اس کو نام دیے جاتے ہیں، تو یہ والا جو قلب ہے اس کے اندر جو انسان کا خون پمپ کرنے کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے نور کی وجہ سے وہ خون جو ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب خون پاک ہوتا ہے، کیونکہ یہ پوری باڈی کو خون بھیج رہا ہے، یہ آپ کے بازوؤں کو بھی خون بھیج رہا ہے، یہ آپ کی آنکھوں کو بھی بھیج رہا ہے، یہ آپ کے منہ کو بھی بھیج رہا ہے، یہ آپ کے دماغ میں بھی بھیج رہا ہے، یہ آپ کی پوری باڈی کے اندر یہی خون پمپ کر رہا ہے۔ تو اگر یہ والا خون پاک ہو جائے گا تو آپ کی جس باڈی کے حصے تک یہ خون پہنچتا جائے گا تو وہ حصہ سارے کا سارا پاک ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس طریقے سے آپ کی جو باڈی ہے وہ بڑی احسن انداز میں کام کرنا شروع کر دے گی، اور اس کے اندر اللہ کا نور آئے گا، اور آپ کی باڈی کے اندر ساری کی ساری باڈی جو ہے وہ بڑی ہی احسن اور زبردست طریقے سے، صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گی۔ تو یہ اصل میں حضور پاک کی اس حدیث مبارکہ کی بات تھی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو جائے، اور اشارہ بھی اسی طرف کیا، وہ اس لیے اشارہ کیا گیا کہ کیونکہ یہ قلب کی جب پاکی انسان کو نصیب ہوتی ہے تو پھر یہ والا، اسی طریقے سے اب آتے ہیں کہ اصل میں جب یہ قلب پاک ہو جاتا ہے نا، یہ قلب نوری، اس قلب نوری کے پاک ہونے سے انسان کی فراست بڑھ جاتی ہے، انسان کے اندر فراست بڑھ جاتی ہے، اور حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ یہاں سے انسان کے اندر کشف کے معاملات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کشف کیا ہے؟ کشف یا کشف جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، کشف جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایسی چیزوں کے متعلق علم ہونا شروع ہو جانا جو کہ انسان سے چھپی ہوئی ہیں، جو انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ جب آپ کا یہ قلب پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، اس وقت آپ کو اللہ، چلے وہ آپ خود سے نہیں کر دے، اچھا یہ بھی آپ سمجھ لیں
یہ جو کشف کا معاملہ ہے یہ انسان کے خود کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ خود سے ہی چیزوں کو جاننا شروع کر دے یا اس کے اوپر خود سے ہی وہ کسی کو دیکھے اور وہ کہے کہ مجھے اس کے حالات معلوم ہونا شروع ہو جائیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ نا اللہ کی طرف سے ایک فراست ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے کچھ سائنز ہوتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے نا، اب اس کو میں الفاظ کے اندر ایکسپلین نہیں کر سکتا. جب یہ معاملہ پاک ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو ایسی فراست دے دیتے ہیں، اس کے اندر ایسی فراست کے معاملات آ جاتے ہیں کہ وہ چیزوں کو، لوگوں کو انالیسس کرتا ہے. جب وہ لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، وہ ان کی باتوں سے، ان کے انداز سے، ان کے معاملات سے فوراً سے ان کی ذات کا انالیسس کر لیتا ہے. لیکن یہ نا ابھی بہت انیشیل لیول کے اوپر ہوتا ہے. یہ جو قلب نوری جب آپ کا روشن ہوتا ہے اس وقت یہ جو کشف کے معاملات ہیں یہ بڑے انیشیل لیول کے اوپر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے روح اور پھر سر کا معاملہ جب کھلتا ہے، سر کیونکہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، کیونکہ ابھی ہمارا معاملہ قلب اور روح تک ہی پہنچے ہیں. ہم ابھی سر کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا. سر بھی ایک معاملہ ہے، سر کا مطلب ہی راز ہے. تو وہ پھر راز کے معاملات میں، پھر کشف کے معاملات بہت زیادہ، وہاں پر میں آپ سے ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی لیے فرمایا نا کہ دل بینا بکر خدا سے طلب، دل بینا بکر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. کہ آنکھ کا نور جو ہے وہ دل کا نور، کیونکہ دل کے اندر جب نور آ جاتا ہے تو اس سے بھی کچھ دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، اے تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خواش خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو. اس جگہ تیری حیات بسی ہوئی ہے، تیرے اندر آپ حیاتی. تجھے خواش خضر کی جو ہے نا منت کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی ایسا شخص ڈھونڈ لے جو تجھے تیری حیات تک پہنچا دے. نہ کر منت خواش خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو. شوق دا ڈیوا بال ہنیرے تاں جو ملی یار کھڑاتی ہو. کہ اپنے اندر شوق پیدا کر کہ تجھے تیرے وہ مقام مل جائے جس مقام سے تو اللہ کو پہچانتا تھا. شوق دا ڈیوا بال ہنیرے تاں جو ملی یار کھڑاتی ہو. میں قربان تنہاتے باہو جے رمز حق دی پچاتی ہوں. کہ جو یہی رمز ہی جان گیا ہے نا، اس رمز کو پہچان گیا، یہ جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں تو یہی بہت بڑی بات ہے. میں اس پہ قربان ہو جاؤں. سلطان صاحب فرماتے ہیں. اور مزید بھی اسی قلب کے متعلق، اس قلب کے متعلق فرمایا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. کہ یہ والا قلب ہے نا، دل دریا، یہ بہت دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے آپ مہانے ہوں. کہ اسی کے اندر ہی سب کچھ ہے. 14 طبق دلے دے اندر، 14 طبق یعنی کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، یہ ساری کی ساری اس کے اندر ہیں. 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگے تانے ہو، جیرا محرم دل دا ہویا. جیرا اس چیز کا، جس کو اس چیز کا پتہ چلا، جیرا محرم دل دا ہویا ہوا رب پہچانے ہو. کہ اسی کو رب کی پہچان ہوتی ہے جو کہ اس قلب کو پہچان لیتا ہے، جو اس قلب کے رازوں کو جان لیتا ہے. اصل میں وہی. اور آپ اور ہم اب کس چیز کا پروسیس کر رہے ہیں؟ اب ہم اسی چیز کا پروسیس کر رہے ہیں. ہم اس سے قلب نوری کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز آپ کو یہ تو قلب نوری کے مقام کی سمجھ آ گئی کہ یہ قلب نوری ہمارا یہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے. اور یہی اصل میں حقیقت قلب یہی ہے. یہ ہے ہماری حقیقت قلبی. یہ حقیقت قلب ہے، یہ اصل قلب ہے جس کے بارے میں بزرگ بار بار فرماتے ہیں اور سارے ہی اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اپنے اصل قلب تک توجہ کرو. اپنے اللہ تعالیٰ نے بھی اسی قلب کے متعلق فرمایا کہ قلب المومن عرش اللہ، کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. وہ یہی والا قلب ہے جو اللہ کا عرش ہے. اچھا، یہ اس میں پھر اسی کے روشن ہونے سے آپ کو کشف کے معاملات یعنی کہ آپ کی فراست بڑھ جاتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد بات کی جاتی ہے بہت زیادہ تصوف اور روحانیت کے معاملات میں کہ یہ علم لدنی کیا ہے. علم لدنی بہت زیادہ لوگ اس کے اوپر اور اس کو بہت زیادہ ماورائے عقل کے معاملات کر کے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ بہت کچھ ماورائے عقل چیز ہے علم لدنی. دیکھیں، میں آپ کو اس بڑے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. دیکھیں، یہ جو آپ کا قلب ہے نا، اس قلب کے اندر 2 دروازے ہیں. ایک دروازہ جو کہ اس باہر کی دنیا کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اور ایک دروازہ وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ وہ روحانی معاملہ ہے. اور یہ دیکھیں، اس قلب کے اندر نا
बाहर की दुनिया से भी कुछ आ रहा है और अंदर की दुनिया से भी कुछ आ रहा है। इसके अंदर दो तरह के मामलात हैं, यानी कि ये जो कल्ब है ये बाहर की दुनिया से भी कुछ ले रहा है और अंदर की दुनिया यानी कि रूहानी दुनिया से भी इसके अंदर कुछ आ रहा है। जो बाहर की दुनिया से इसके अंदर आ रहा है ना, जब आप उसकी पाकी की कोशिश कर लेते हैं ना, यानी कि जो बाहर से जो कुछ आ रहा है ना, अगर उसमें कोई कसावतें नहीं हैं, आप अपने कल्बे नूरी को इतना पाक कर लेते हैं कि बाहर से आप अपनी आँखों के ऊपर पहरा लगा देते हैं, आप अपने कानों पे पहरा लगा देते हैं, आप अपनी सोच पे पहरा लगा देते हैं, आप अपनी ज़ुबान पे पहरा लगा देते हैं, आप अपने सारे मामलात पे जब पहरा लगा देते हैं, जब कल्बे नूरी आपका रोशन हो जाता है और ये सारे मामलात एहसन अंदाज में चले जाते हैं, बेहतर अंदाज में चले जाते हैं और इसके अंदर बाहर से कोई गंद नहीं आता, तो ये आपका कल्ब जो है पाक होना शुरू हो जाता है। जब ये पाक होता है तो इस पाकी के अंदर ऑलरेडी अल्लाह ताला का नूर उतर रहा है, और जब अल्लाह का नूर उतर रहा है उसी नूर के साथ अल्लाह ताला बहुत सारे इल्म भी इसके ऊपर उतारता है। जब आपका कल्ब पाक होता है तो उस पाक होने से आपके कल्ब के ऊपर ऐसी ऐसी बातें उतरती हैं, ऐसे ऐसे राज उतरते हैं, ऐसे ऐसे नुक्ते उतरते हैं जो आपने सोचे नहीं होते कि ये नुक्ते भी शायद कोई होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो नुक्ते आपके ऊपर अल्लाह ताला ऐसे खोल देता है, ऐसे चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो जाती हैं। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी जो असल है वो आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाती है। तो ये इल्म लदुनी होता है, यानी कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आपको बहुत सारे अल्लाह के नूर से खुद ब खुद वो चीज़ें आपके कल्ब के ऊपर उतरने, उसके कोई ना कोई नया नुक्ता खुल जाएगा आपसे। तो ये आपका इल्म लदुनी होता है और ये भी इसी कल्बे नूरी के साथ अटैच्ड है। देखिए, आप ये जो पहला लतीफ़ा है ना, लतीफ़ा कल्ब, अगर आप इस लतीफ़ा कल्ब को ही सही तरीके से तय कर लेते हैं, ये अगर आपका लतीफ़ा कल्ब भी सही तरीके से तय हो जाता है तो ये बहुत बड़ा लतीफ़ा है। अच्छा, कुछ लोग ना अब उनसे बात होती है तो वो इस कल्ब के फड़कने को समझते हैं कि उनका लतीफ़ा कल्ब जारी हो गया, या यहाँ पे कोई इधर इधर अल्लाह अल्लाह की सदाएं या कोई ऐसे वो धक धक की आवाज़ें या कोई ऐसे नब्ज़ चलने की आवाज़ को वो ये चीज़ कंसिडर कर लेते हैं कि उनका लतीफ़ा कल्ब जारी हो गया। देखिए, लतीफ़ा कल्ब बहुत बड़ा एक लतीफ़ा है और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आपको नसीब होगी वो एक तो आपको इस्तकामत नसीब होगी। आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें बड़े इस्तकामत पसंद हो जाएंगे। आप अल्लाह की राह पे चल रहे हैं, आपको अल्लाह की राह पे इस्तकामत मिलना शुरू हो जाएगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं आपकी गफलत दूर होना शुरू हो जाएगी, आपकी गफलत के मामलात बिल्कुल दूर हो जाएंगे। जिस वक्त जिस चीज़ का टाइम है आप वहाँ पर मौजूद होंगे, आप बड़े ही एहसन अंदाज में अपना वो काम कर रहे होंगे और बड़े ही खूबसूरत तरीके से अपने उस काम को निभा रहे होंगे। और भी इसके अलावा आपके बहुत सारे मामलात, यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि आपको कश्फ के मामलात, यानी कि आपकी फरासत बढ़ जाएगी, आपकी दानाई बढ़ जाएगी, आप बड़े होशियार हो जाएंगे। आप ऐसे वो नहीं होंगे बस ढीले ढाले और इस तरीके से नहीं, आप बड़े होशियार होंगे, आप बड़े साबित कदम होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्म आ जाएगा। इल्म लदुनी, आपके ऊपर अल्लाह ताला का इल्म खुलना शुरू हो जाएगा। आप जब चीज़ों आपके अंदर ना आप तशनगी ज़्यादा आ जाएगी इल्म को हासिल करने की। कोई थोड़ी सी चीज़ जानेंगे, देखेंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है नए से नए रंग आपके ऊपर खुलेंगे और आपको मामला आपका बेहतर होता जाएगा। यानी कि इंसान होशियार हो जाता है, मज़ीद होशियार, और सहव की कंडीशन आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है। यानी कि सहव के मामलात इससे ज़्यादा खुलते हैं आपके ऊपर और सहव की कंडीशन से आप इस चीज़, तो ये जो है ना, ये हमारे वजूद के अंदर, ये हमारा जो वजूद है, वजूद कसीफ और वजूद लतीफ़, ये दोनों का मिलाप है। ये दोनों के मिलने से ना, दोनों के आपस में अटैच्ड होने से ये हमारे पास इसरार खुलते हैं भी। ये वजूद कसीफ और वजूद लतीफ़ के इसरार हैं। यानी कि जब आपका ये अंदर का कल्ब पाक होगा, उससे आपका ये जो सनूबरी कल्ब है, ये जो आपका वजूद कसीफ वाला कल्ब है, ये भी पाक होगा। इसका खून पाक होगा तो आपका पूरा का पूरा वजूद पाक हो जाएगा
اور پورے کا پورا وجود پاک ہوگا تو پورے کے پورے وجود کو آپ نیکی کی راہ پر آپ کو لگانا آسان ہو جائے گا، آپ کا نفس کافی حد تک کمزور ہو جائے گا، اور اس طریقے سے آپ اللہ کے معاملات کی طرف زیادہ بہتر انداز میں چلنا شروع ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ کے بہت سارے معاملات جو پہلے بہت زیادہ غلطی والی سائڈ پہ تھے یا تاریکیوں والی سائڈ پہ تھے، اب آپ روشنیوں کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے، میں نے تھوڑا سا حقیقت قلب کے اوپر یہ بات کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ یہ کاشف علم لدنی، اس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اوٹ پٹانگ قسم کے معاملات ایسے بنائے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کا ذہن خراب کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ ان چیزوں کی بالکل یہ ابھی انیشیل باتیں ہیں کہ یہ کاشف علم لدنی، پر یہ جب ہم آگے جائیں گے اور جب ہم اس میں جائیں گے، اپنے لطیفہ سر میں جائیں گے، وہاں جب رازوں کی بات ہوگی تو اس کو وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور علم لدنی آپ کو میں نے آج تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا، اس کو بھی ہم کبھی جو ہے نا ڈیٹیل کے ساتھ علم لدنی کے متعلق بھی بات کریں گے۔ صرف آپ لوگوں کو اس لیے بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ اپنے اس قلب لطیف کو، یعنی کہ قلب نوری کو، فواد کو، قلب کو، اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کو روشن کرنے کے لیے اپنی سٹرگل کو بالکل زبردست طریقے سے کریں۔ جو روح میں چل رہے ہیں ان کو بھی جب وہ لطیفہ روح پہ ایک ضرب لگائیں تو اپنے قلب کے اوپر بھی توجہ رکھیں، دھیان رکھیں کہ ابھی بھی قلب کو، کیونکہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے ذکر کے معاملات نہیں ہوئے جس طریقے سے معاملات ہونے چاہیے تھے۔ تو آج کا یہ ٹاپک ہم اسی کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں۔ میں نے آج یہ بس جنرلائز سی ایک بات تھی، بس وہ کسی کے کوشچنس تھے تو میں نے اس کو ایسے ان کو ایکسپلین کرنے کے بجائے میں نے کہا سب کے ساتھ ہی جو یہ کوئی تھوڑا بہت مجھے اس کا علم ہے اور ہمارے مرشد حضور کی طرف سے جو ہمیں عنایت ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ ہم نے آج جو باتیں سنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ وہ جذبہ، وہ لگن پیدا کرے کہ ہم اپنے اندر کے اسراروں کو صحیح طریقے سے جانیں اور اپنے اسراروں کو کھولنے کی کوشش کریں اور اپنے وجود میں صحیح طریقے سے اتریں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فی الفنا فقد عرف ربہ بالبقاء۔ اس کنڈیشن کے اوپر صحیح طریقے سے گامزن ہوں، یعنی کہ ہم اپنے اندر جو ہمارے وجود میں جو نفسانی خواہشات و لذات اور جو یہاں پر گند سارے جمع ہوئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے صفائی کر لیں تاکہ اللہ کا نور اترے اور ہمارے باطن کے معاملات روشن ہو۔ بے حضوری ہے تیری موت کا راز، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہو تو تو بے حضور نہیں۔ کہ اگر تیری جو موت ہے نا، یہ تیرے قلب و باطن کی جو موت ہوئی ہے اس کی وجہ تیری بے حضوری ہے کہ تیرا قلب ابھی تک زندہ نہیں ہوا۔ اگر تیرا قلب زندہ ہو جائے، زندہ ہو تو تو بے حضور نہیں۔ مانا کہ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے کہ جس میں حور نہیں۔ دیکھیں یہ سارے معاملات جو آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ تو صرف علم کی حد تک ہے، اس کو جب تک آپ پریکٹیکلی پرفارم نہیں کریں گے نا، یہ پرفارمنگ، یہ حال کی راہ ہے، اس کو آپ نے حقیقت صرف جان لینا کافی نہیں ہے، اس کو حال کے اندر آئیں، اس کو کرنے کی کوشش کریں، ہمارے ساتھ جڑیں، اس کو ہمارے ساتھ رابطے میں آئیں، رابطے میں آ کر، اور یہ میرا نمبر آپ لوگوں کو پھر دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں، +92 333 682 1718۔ یہ میرا نمبر ہے، یہ 3 لکھا ہوا ہے، تو آپ اس کے اوپر یا یہ دوبارہ لکھ دیتا ہوں +92 333 682 1718۔ یہ اس کے اوپر آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے ہم نے وہ گروپ بنایا ہوا ہے اس میں آپ لوگ ایڈ ہو کے اس طریقے سے قلب نوری کو روشن کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ پاک اگر خیر کرے گا تو ضرور در ضرور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ تک یہ علم پہنچایا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما دیں گے، اور آپ کے سارے معاملات بھی انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائیں گے، کیونکہ جب تک انسان کا وجود کے اندر کے معاملات پاک نہیں ہوتے انسان اس وقت تک ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ جو ہم نے سارا عمل کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس اچھی بات کو دوسروں تک پہنچا دیں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔